بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب کا پہلا سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کا مطالعہ کریں گے۔ تعارف: سخاوت کی فضیلت۔ سخاوت کو عربی میں غنا کہتے ہیں اور سخی شخص کو غنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اپنے نام کے ساتھ غنی کی صفت ذکر کی ہے۔ آپ کا رب سخی ہے اور رحمت والا ہے۔ بخل کی مذمت۔ سخاوت کے متضاد میں بخل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بخل کو سادہ الفاظ میں کنجوسی بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں سخاوت کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے اور بخل سے منع فرمایا گیا ہے۔ سخاوت کا مفہوم: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے یعنی جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو، اس کے بندوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، اس کی مال و دولت کو نعمت سمجھ کر اس کے ہی بندوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، یعنی سخاوت کرنے کے، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو کھانا خرید کر نہیں کھا سکتے یا وہ کما نہیں سکتے تو ان کو کھانا کھلانا۔ یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، یعنی جو یتیم ہیں جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی کفالت کے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کی ذمہ داری اٹھانا۔ بیواؤں کی مالی مدد کرنا، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں ان کی مالی مدد کرنا، یعنی ان کی پیسوں کے ذریعے سے مدد کرنا۔ اور رفاہ عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ رفاہ عامہ میں وہ تمام کام شامل ہیں جس سے عام انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ مثال کے طور پر جو لاوارث لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے رہنے کا، کھانے کا، تعلیم کا بندوبست کرنا، یہ سب جو ہے رفاہ عامہ کے کاموں میں ہی آتا ہے۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب مال و دولت کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو خالصتاً نیت یہی ہونی چاہیے کہ آپ رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ شان و شوکت کے اظہار کے لیے اور دکھاوے کے لیے مال و دولت غریبوں پر خرچ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا اور نہ ہی وہ سخاوت کہلائے گا، بلکہ وہ ریاکاری ہوگی، یعنی دکھلاوا ہوگا، منافقت ہوگی۔ اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا، یعنی اس نیت سے بھی مال و دولت خرچ نہیں کرنا کہ جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس کے بدلے میں آپ کو اور بھی اچھا بدلہ دے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی، یعنی جو مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے۔ بخل کا مفہوم: بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے یعنی مال و دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے خرچ کرے اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے اور نہ آپ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، نہ ہی اپنی جائز ضروریات پر، نہ ہی خود کی ذات پر خرچ کر رہے ہیں اور نہ ہی ضرورت مندوں یعنی جو مستحق غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ عمل بخل کہلائے گا۔ بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے، یعنی اس شخص کے دماغ میں ایک ہی خیال ہو اور وہ ایک ہی سرگرمی میں خود کو مشغول رکھے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو لالچ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اس کے پاس جمع ہو اور وہ اس دولت کو نہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور نہ ہی غریبوں پر۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں، یعنی اس طرح کے عمل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں۔
سخاوت کی اہمیت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت میں سے ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے یعنی سیلاب، زلزلہ یا کوئی اور مصیبت آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے اس طرح کی مصیبت میں، اس طرح کی آفت میں انسانوں کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہی صحیح وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے، یعنی سخاوت کرنے والے کو اسلام میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور جو شخص بخل کرتا ہے ایسے شخص کو اسلام میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے اور وہ اس کو 2 گنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یعنی اگر ہم خالص نیت کے ساتھ بغیر کسی ذاتی غرض کے، شہرت کے، کسی پر احسان جتائے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہی قرض حسن ہے، یعنی اچھا قرض ہوگا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اس قرض کے متعلق اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور وہ اجر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنا تو حضرت ابو الدہداء انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدہداء۔ پھر ابو الدہداء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت موجود تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے بھی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کرنے کے بعد جب وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، دہدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا۔ دہدہ کے باپ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کریں گے، اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اس آیت میں مدینہ منورہ کے انصار کے اثار کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب مہاجرین مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں خالی ہاتھ آئے تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور جائیداد جو ہے وہ حاضر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ یعنی انصار نے اپنی ذات کے بارے میں لالچ کیے بغیر، حرص کیے بغیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اثار کی تعریف بیان اس طرح سے کی کہ اصل میں مراد پانے والے یہی لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے، یعنی سخاوت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں، جن کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ غریبوں، محروموں،
یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا، رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، یعنی سخاوت کرنے والے کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بخل کی مذمت۔ بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ مال و دولت کو گن گن کر رکھنے میں مشغول رہتے ہیں، اپنے آپ کو اسی سرگرمی میں مشغول رکھتے ہیں، اور ان کے دماغ میں ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کس طرح سے جمع کریں۔ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے، یعنی نہ ہی اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، نہ ہی ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک کی سورۃ الحمزات کی آیت نمبر 2 تا 4 میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں اور دولت کو جمع کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ مال جس کو وہ گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمع شدہ مال ان کی آخرت کی زندگی میں نجات کا ذریعہ بنے گا، کام آئے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس جمع شدہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیل کو ایسا کرنے پر ضرور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، جو آپ نوٹ بک پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ سوالات: سخاوت کسے کہتے ہیں؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والا کون ہے؟ سخاوت کی فضیلت پر ایک آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ سخی اور بخیل کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔